اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ صرف ایک قرآنی لفظ ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ شادی کے لیے انتہا درجہ مجرب عمل ہے، لیکن اسی طریقے سے لکھیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ جائز مقصد جو بھی ہو، آپ جائز مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، یا گھر میں نا اتفاق کا معاملہ ہے، یا پھر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، آپ اس کو لکھنے بے شک لکھیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز رب کی بارگاہ میں پختہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ صرف ایک لفظ ہے 3 حرف کا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور نیکی کی نیت سے اگر آپ لکھیں گے، نیکی کی نیت سے، تب بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور انشاءاللہ مقصد تو حل ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن کوشش فرمائیں اس کو لکھنے والا جو آدمی ہو نا، لکھنے والا، اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی یاد رکھیں۔ اس آدمی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز کا پابند ہو، اگر عورت ہے تو گھر کے اندر نماز کی پابند رہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر وقت وہ شخص باوضو رہے، وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھتا رہے جو بھی ٹائم ملتا ہے، لیکن باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور وضو ہونے کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، میں معراج کی رات جنت میں گیا، اور جنت میں اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا تھا۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی عمل نہیں، بس جس وقت میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ یعنی باوضو رہنے کا اتنا بڑی فضیلت ہے۔ کوشش فرمائے ویسے ہی باوضو رہنا چاہیے انسان کو، اگر یہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے تو یہ شرط ہے نا دوسری، کہ ہر وقت باوضو رہے اور درود پاک کا بھی ورد کرتا رہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا جب انسان صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، تو وہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کی اتنی انسان کو درجہ ملتا ہے اور اتنی برکت انسان کو ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص، ایک تو مولا کریم اس کا دل کا بوجھ ہلکا فرما دیتا ہے، اور دوسرا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دل کی آرزویں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو، جب اللہ اپنا دوست رکھ لینا تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے جناب بعید ہو، دور ہو۔ کوشش فرمائیں۔ اور چوتھی شرط کہ کوشش فرمائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ بہت زیادہ، جتنی مناسب ہو آپ کو کوشش کریں کہ قرآن پاک تو ویسے پڑھتے رہنا ہے، لیکن جتنا آپ کو دل کرے قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرنی ہے، روزانہ کی بنا پہ کوئی بھی وقت کریں آپ۔ اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو جب بھی آپ اس ایک حرف کو کسی مقصد کے لیے لکھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہوگا۔ آپ نے اس لفظ کو لکھنا ہے، گھر میں کوئی چوری ہوئی ہے، آپ نے اس کو لکھ کر
گھر میں رکھ لیں، انشاءاللہ چور برآمد ہوگا یا مال برآمد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس کو شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی محبت کے معاملات میں اس کو لکھنا چاہتے ہیں، جائز محبت ہو، ناجائز نہ ہو۔ ناجائز کے لیے تو وظائف ویسے ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی وظائف کوئی اثر کرتا ہے ناجائز کے لیے، جائز کام ہونا چاہیے، جائز کام کے لیے آپ اس کو کریں۔ اور کرنا بھی اسی طریقے سے کہ جب آپ اس کو لکھیں گے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ اگر کوئی اور وقت ہے، اگر نماز چاشت کا وقت ہے تو پھر تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا جسے کہا جاتا ہے۔ نماز چاشت اور اشراق پڑھنے کے بعد آپ اس کو لکھیں اس طریقے سے کہ اس دن کی نماز چاشت اور اشراق آپ نے دھوپ پہ کھڑے ہو کر پڑھنی، یعنی کھلا آسمان ہو، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر نماز چاشت اور اشراق پڑھیں، اور پھر پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر ایک لفظ کہف آنکھیں بند کر لینی ہے، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، جھکا کر اس ایک لفظ کو اپنی منزل مقصود، اپنا مقصد مد نظر رکھ کر اس ایک لفظ کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ 1000 بار پڑھ کر پھر اس لفظ کو ایک ورقے پر 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ 11 مرتبہ لکھ کر پھر اس کے نیچے نام لکھ دیں، اگر کسی کو اپنے تابع کرنا ہے یا میاں بیوی کے اندر محبت بڑھانی ہے یا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ نیچے لکھ لیں، لکھ کر لپیٹ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر میاں بیوی کے اندر محبت بڑھانی ہے تو پھر اس کو لکھ کر دونوں کو پلا دیں، یا پھر چوری کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ کر اس ایک لفظ کو اپنے نیچے مقصد لکھ کر مکان کے اندر رکھ لیں۔ اگر شادی کا معاملہ ہے پھر اسی طریقے سے اس لفظ کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز، سخت ترین مشکل کیوں نہ ہو آپ کی وہ بھی حل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔